امریکہ ایران معاہدہ، وزیر اعظم نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے۔ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے اعلامیہ جاری، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پیزشکیان کے دستخط موجود۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کلیدی کردار امن و استحکام کو آگے بڑھانے میں فیصلہ کن ثابت ہوا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ فوری نافذ العمل ہوگا۔ ایران آبنائے ہرمز کو بحری آمد و رفت کے لیے کھولے گا۔ امریکہ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی فوری ختم کرے گا۔ پاکستان اور قطر کی میزبانی میں کل سوئٹزرلینڈ میں خصوصی تقریب ہوگی۔ تاریخی پیش رفت کا جشن منایا جائے گا اور تکنیکی مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف، ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی اور صدر مسعود پیزشکیان کو خراج تحسین۔ امریکی اور ایرانی مذاکراتی ٹیموں قطر، سعودی عرب، ترکی اور مصر کی قیادت سے اظہار تشکر۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران جنگ ختم کرنے کا معاہدہ نافذ العمل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں ممالک نے دستخط اور نفاذ کا عمل وقت سے پہلے مکمل کیا۔ کل سوئٹزرلینڈ میں امریکی اور ایرانی وفود کی ملاقات ہوگی۔ ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کے آغاز پر غور ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق دستخط شدہ معاہدہ ایران اور ثالث ممالک کو وصول ہو گیا۔ معاہدے کی تصویر بھی ایران کو بھجوائی گئی۔ معاہدے کی تقریب میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج سوئٹزرلینڈ روانہ ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی ساتھ جائیں گے۔ پاکستان کی میزبانی میں سوئٹزرلینڈ کے سیاحتی مقام برگنسٹاک ریزارٹ میں دستخطی تقریب کے انتظامات مکمل۔ امریکہ سے مفاہمتی یادداشت کا حتمی متن طے پا گیا۔ جنگ ختم کرنے کا تاریخی معاہدہ اب نافذ العمل ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، سوئٹزرلینڈ میں مذاکراتی ٹیموں کی ملاقات شیڈول کے مطابق ہوگی۔ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے فوری مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ ہمارے پاس افزودہ یورینیم کو کم درجے پر لانے کا آپشن موجود ہے۔ ایران کے میزائل پروگرام پر مذاکرات نہیں کیے جا سکتے۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کے بدلے فیس وصول کی جائے گی۔ آبنائے ہرمز کا معاملہ ایران اور عمان کی ذمہ داری ہے۔ ایران کی دفاعی صلاحیتوں پر کسی کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری رہے تو معاہدے کی خلاف ورزی تصور کی جائے گی۔ ٹرمپ نے ورسائے محل میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے تالیاں بجائیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی موجود رہے۔ وائٹ ہاؤس نے امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی ویڈیو جاری کر دی۔ صحافی کے سوال پر امریکی صدر نے کہا، ایران سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں۔ ایران کو بیلسٹک میزائلوں سے محروم رکھنا ناانصافی ہے۔ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کے بعد فرانس سے روانہ ہو گئے۔ امریکہ ایران معاہدے میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ امریکی صدر ایران سے ڈیل میں پاکستان اور قطر کی کوششوں کے معترف۔ کہا، ایران میں رجیم چینج ہو چکی، نئی قیادت کافی سمارٹ ہے۔ معاہدے کے نتیجے میں آبنائے ہرمز کھل گئی، تیل کی قیمتوں میں کمی اور عالمی سٹاک مارکیٹس میں بہتری دیکھی گئی۔ سیٹلائٹ کے ذریعے ایران کی جوہری تنصیبات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ایران ایٹم بم بنائے گا، نہ ہی جوہری ہتھیار حاصل کرے گا۔ مفاہمتی یادداشت کی ایک کاپی اسرائیل کو بھیجی ہے۔ نیتن یاہو ایران سے ڈیل پر خوش نہیں، لبنان کے معاملے پر اختلاف ہے۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے امریکہ کے ساتھ معاہدے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا۔ کہتے ہیں، یہ ایک تاریخی دستاویز ہے، یہ طاقتور ایران کا پیغام ہے کہ امن باہمی احترام کے سائے میں حاصل کیا جائے گا۔ ایرانی صدر نے سوشل میڈیا پر معاہدے کی تصویر شیئر کر دی، جس پر ایرانی صدر کے علاوہ امریکی صدر ٹرمپ اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے دستخط بھی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط تاریخی پیش رفت قرار دیا۔ کہا، پاکستان امن کا علم بردار ہے۔ امن اخلاقی ہی نہیں، معاشی ضرورت بھی ہے۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ قومی اسمبلی میں خطاب، کہا خطہ ابھی مکمل طور پر پرامن نہیں ہوا اور بھارت کی جانب سے سندور 2 جیسے بیانات اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بیرونی قوتیں خطے میں دہشت گردی کی سرپرستی کر رہی ہیں۔ گزشتہ دور میں مہاجرین کی نشستیں لے کر آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی حکومت بنائی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے دفاعی ذمہ داریاں مشترکہ طور پر اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، جو آئین کے دائرے میں رہ کر کیا گیا ہے۔ بجٹ کے دوران میڈیا پر 18ویں ترمیم کے خاتمے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے غیر مصدقہ افواہیں پھیلائی گئیں۔ امریکہ ایران معاہدے کے 14 نکات سامنے آ گئے۔ فوری اور مستقل جنگ بندی، ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام ہوگا، اندرونی معاملات میں مداخلت بند، 60 روز کے اندر حتمی معاہدے پر مذاکرات شامل، 30 دن کے اندر بحری آمد و رفت کو معمول پر لایا جائے گا، حتمی معاہدہ ہونے پر خطے سے امریکی افواج کا انخلاء شامل، ایران پر عائد پابندیاں ہٹائی جائیں گی، امریکہ ایران کے منجمد اثاثے اور فنڈز جاری کرے گا، ایران کی معاشی بحالی کے لیے $300 ارب کا تعاون فراہم کیا جائے گا، ایران خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت یقینی بنائے گا، تہران بارودی سرنگوں سمیت تکنیکی رکاوٹیں دور کرے گا، ایران کی جوہری ہتھیار تیار نہ کرنے کی یقین دہانی، افزودہ یورینیم کا حتمی فیصلہ جامع معاہدے کے تحت کیا جائے گا، امریکہ ایرانی خام تیل، پیٹروکیمیکل مصنوعات اور تجارتی رعایتیں فراہم کرے گا، حتمی معاہدے پر عمل درآمد اور نگرانی کے لیے مشترکہ نظام قائم کیا جائے گا، معاہدے کی توثیق سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے کی جائے گی۔ اسلام آباد معاہدہ پائیدار امن کی بنیاد بن سکتا ہے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے فریقین کو معاہدے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ صدر مملکت آصف زرداری کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم، کہتے ہیں پاکستان نے پورے بحران کے دوران اصولی، متوازن اور تعمیری کردار ادا کیا، امید ہے ایسی المناک صورتحال دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوگی، خطے کے ممالک اب اپنی توانائیاں ترقی کے لیے وقف کریں گے، ہیرو وہ ہیں جنہوں نے جنگ کا خاتمہ کیا، نہ کہ وہ جو جنگ شروع کرنے کے خواہش مند ہوں۔ صدر زرداری نے تنازع کے سفارتی حل کو یقینی بنانے میں امریکی اور ایرانی قیادت کے کردار کو بھی سراہا۔ چین کا امریکہ اور ایران میں معاہدے پر دستخط کا خیر مقدم، ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا معاہدہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مثبت اثرات کا حامل ہے، فریقین مذاکرات کے دوسرے دور میں بھی تعاون جاری رکھیں، امید ہے دونوں ممالک معاہدے پر عمل درآمد کریں گے، ایران اور امریکہ آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے ملیں، جنگ کے آغاز سے ہی چین امن کے قیام اور مذاکرات کے فروغ کے لیے سرگرم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا فارمولہ مرتب کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی گئی، نیا فارمولہ تمام سٹیک ہولڈر سے مکمل مشاورت سے بنایا جائے گا، شفاف فارمولے کی بدولت عوام قیمتوں میں تبدیلی کی وجوہات کو سمجھ سکیں گے۔ علاقائی کشیدگی کے باوجود پاکستان میں تیل کی سپلائی چین بلا تعطل برقرار رکھی گئی، حکومت توانائی سلامتی فریم ورک کا اثر نو جائزہ لے رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث آخری مرحلے میں داخل، ایوان میں وفاقی بجٹ پر بحث کے 40 گھنٹے مکمل، 180 ارکان نے بحث میں حصہ لیا، نون لیگ کے سوا تمام پارلیمانی جماعتوں نے اپنا مقررہ وقت استعمال کر لیا، اپوزیشن اور اتحادی جماعتوں نے بجٹ پر اپنے تحفظات اور تجاویز پیش کر دی۔ ایم این اے بلال فاروق تارڑ نے کہا آبنائے ہرمز بند ہونے سے پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوئی، پاکستان نے عالمی امن کے لیے تاریخی کردار ادا کیا، اپوزیشن رکن شہریار آفریدی کی حکومتی پالیسیوں پر تنقید۔ صوبوں کے مالی حقوق میں کوئی کمی نہیں، تمام فیصلے آئین کے مطابق ہوں گے، پیپلز پارٹی نے این ایف سی فارمولے میں تبدیلی کی تجویز مسترد کر دی، سندھ حکومت نے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے دفاع کے لیے پیسے دیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا صوبوں نے گرانٹ دینے کی قیمت ادا کی ہے، صوبائی ٹیکس وصولی 623 ارب روپے تک پہنچ گئی، کسانوں کو سپورٹ کیا تو گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی، بجٹ کا حجم 3525 ارب روپے ہے، سندھ حکومت کے اخراجات 2560 ارب روپے ہیں،
سندھ کو وفاقی محصولات میں مئی تک 441 ارب روپے کا خسارہ ہے۔ وفاق سے کل 2263 ارب روپے ملنے ہیں۔ صوبائی محصولات کا ٹارگٹ 456 ارب روپے رکھا ہے۔ ایف پی آر کی وصولیوں کا ہدف 15.264 ٹریلین ہے۔ خیبر پختونخوا کا 2250 ارب روپے کا ٹیکس فری بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو گرین سگنل دے دیا۔ صوبائی محکمہ خزانہ کے مطابق ترقیاتی پروگرام کے لیے 575 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ متوقع۔ وفاق سے 1671 ارب روپے ملنے کا امکان۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی مد میں 159 ارب روپے شامل ہوں گے۔ بجلی کے خالص منافع اور بقایا جات کی مد میں 100 ارب روپے ملنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا کی اپنی آمدن کا 150 ارب روپے تخمینہ۔ ترقیاتی بجٹ میں ضم اضلاع کے منصوبوں کے لیے 334 ارب روپے مختص۔ صحت کارڈ کے لیے 50 ارب اور ہسپتالوں میں ادویات کے لیے 15 ارب روپے کی تجویز۔ تحریک انصاف کے ناراض ارکان کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ سابق اسپیکر مشتاق غنی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق بجٹ اجلاس میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بجٹ منظوری کا حصہ بننے پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ ناراض دھڑے میں سے مزید 4 ارکان وزیر اعلیٰ کے کیمپ میں بیٹھ گئے، تعداد 23 رہ گئی۔ بیرسٹر گوہر نے قاسم شاہ کو وزیر اعلیٰ کے پاس جانے کی ہدایات دے دی۔ پیٹرولیم پرائسز صرف اس قیمت پہ نہیں بلکہ 225 روپے پہ اب فکس ہونی چاہیے۔ انہوں نے کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر 1800 ارب روپے پچھلے سال دیے ہیں۔ کل ہم اپنی اس تحریک جو ہم چلا رہے ہیں اس میں پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ اگر گورنمنٹ نے اس طرح سے پرائس کو نیچے نہیں کیا تو پھر ہم چاروں صوبوں میں ایک طویل دھرنے کا اعلان کریں گے۔ جماعت اسلامی کی کل مہنگائی اور پیٹرولیم لیوی کے خلاف ملکگیر احتجاج کی کال۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا حکومت نے قیمتیں کم نہ کی تو چاروں صوبوں میں دھرنے دیں گے۔ پیٹرول کی قیمت میں 10 یا 20 روپے کمی سے کام نہیں چلے گا۔ پیٹرول کی قیمت 225 روپے لیٹر مقرر کی جائے۔ شہباز شریف 41,000 روپے میں کسی ایک گھر کا بجٹ بنا کر دکھائیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک دھوکہ ہے۔ حکومت کا کام اسکیمیں دینا نہیں، پالیسی بنانا ہے۔